الرحمن السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمیں اپنے حق کے لیے کب باہر نکلنا ہوگا، یا اپنا حق ہم چاہتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں جس کے بعد آپ کو شاید اپنا حق لینے کا خیال آ جائے۔ ہندوستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے ایک تجارتی کمپنی ہے بہت بڑی جس کا نام ہے ٹاٹا گروپ آف انڈسٹریز۔ اس کو نمایاں بنانے میں اس کے جو ورکرز ہیں ان کا برابری کا کردار بہت زیادہ اہمیت والا ہے۔ اب یہ سٹوری سن کر ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے اوپر سے لیول والوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر کوشش کریں گے جس طرح انہوں نے کی تو شاید ہم ان کو اپنے لیول پر لے آئیں۔ ٹاٹا کا سربراہ تھا وہ ٹاٹا سٹیل کے ساتھ جو عملہ تھا اس کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا۔ ایک گروپ ہے ان کا، اس کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ ہو رہی تھی۔ ایک کارکن تھا، اس نے ٹاٹا ملز کے جو ٹوائلٹس ہیں ان کے اوپر سوال اٹھا دیا۔ اس کی شکایت یہ تھی کہ جو ہمارے ملازمین کے ٹوائلٹس ہیں ان کی صفائی اور دیکھ بھال کا انتظام انتہائی گندا ہے، جبکہ جو دوسری طرف ٹاٹا سٹیلز کے مین ٹوائلٹس جو ایگزیکٹو ٹوائلٹس ہیں ان کا معیار نہایت ہی عمدہ ہے۔ کیونکہ جو ورکرز کے لیے واش روم ہے وہ انتہائی گندے ہیں، ان میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اور جو دوسرے ہیں وہ خوشبودار واش روم ہے۔ سربراہ نے جب شکایت سنی، اس نے اپنے متعلقہ ایگزیکٹو سے پوچھا کہ کارکنوں کے ٹوائلٹس کی جو یہ شکایات ہیں ان کا معیار درست کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ جو اس کا متعلقہ ایگزیکٹو تھا اس نے کہا سر مجھے 3 مہینے کا ٹائم دے دیں، میں آپ کو ٹوائلٹس ان کے بہترین کر دوں گا۔ اس نے کہا نہ بھائی نہ، میں تمہیں 3 مہینے کا ٹائم نہیں دے سکتا، یہ کام صرف اور صرف 1 دن میں ہوگا۔ پریشان ہو گیا کہ 1 دن میں کام اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ٹوائلٹس ہیں ان کو گرانا پڑے گا، بدلنا پڑے گا، سارے اس طرح کے معاملات۔ تو وہ کہنے لگا کہ سر یہ تو مشکل ہے۔ تو وہ اس کا مالک کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ تم ابھی اپنے آفس میں جاؤ اور جا کر تم میرے پاس ایک مستری بھیجو۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مستری؟ اس نے کہا میں تمہیں جس طرح کہہ رہا ہوں تم اس طرح کرو۔ وہ اپنے آفس میں چلا گیا، اس نے جا کر ایک مستری کو بھیجا۔ اگلے دن سب نے دیکھا کہ صرف اور صرف ایگزیکٹو واش رومز ٹوائلٹس کے اور عام ٹوائلٹس کے صرف بورڈز چینج ہوئے ہیں، یعنی کہ جو کارکنوں کے ٹوائلٹ تھے ان کے اوپر ایگزیکٹو کا بورڈ لگ گیا اور جو ایگزیکٹو تھے ان کے اوپر کارکنوں کا بورڈ لگ گیا۔ اب پورے عملے میں کھلبلی مچ گئی، وہ یہ کیا ہو گیا۔ جو باس لوگ تھے، جو بڑے بڑے ان کے ایگزیکٹو ممبر تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ اتنے گندے واش روم میں ہم کیسے جائیں۔ وہ باس نے کہا تھا کہ یہ نمبر بدل دیے ہیں ان کے، آپ نے ہر 15 دن کے بعد یہ شیٹس اتار کر ادھر لگا دینی ہے اور ادھر سے اتار کر ادھر لگا دینی ہے۔ اب اپنے اس بندے کو بلا کر بولا کہ تم اس کا کام چاہتے تھے 3 مہینے میں ہو تو کم از کم 6 بار یہ شیٹس بدلی جائیں گی۔ یقین کریں 3 دن کے اندر ان کے ٹوائلٹس کا معیار برابر ہو گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم وہ گندے ترین ٹوائلٹ یوز کر ہی نہیں سکتے۔ اور 15 دن یعنی کہ بہت دور سے 3 دن کے بعد وہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، تو اوپر سے نیچے تک تمام لوگ جو اس چیز کے گواہ تھے ان کو پتا لگ گیا کہ ہمارا مالک ہماری ترقی چاہتا ہے۔ جب مالک ان کی ترقی چاہتا تھا تو انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ کمپنی کی ترقی کے لیے کوشش شروع کر دی اور کمپنی بہترین چلنے لگے۔ اچھا، ہمیں بھی اشرفیہ جو امیر لوگ ہیں مافیا سے اس طرح ہی نمٹنا ہوگا۔ سیکٹری تعلیم اور وزیر تعلیم 15 دن سکولوں کے ٹوائلٹس استعمال کریں اور طلبہ اور اساتذہ
15 दिन सेक्रेटरी और वजीर तालीम के टॉयलेट्स इस्तेमाल करें। मैंने टॉयलेट्स की बात इसलिए बताई है कि ये इस तरह का ये सच्चा वाकया है। बात सिर्फ ना टॉयलेट्स की नहीं है, बाज दीगर मराआत की भी है। क्योंकि जो जजेस होते हैं, जो ऊंची ऊंची ओहदों पर पुलिस वाले या सरकारी महकमों पर ओहदे वाले हैं ना, उनकी 15-15 दिन की गाड़ियां लेकर गरीब वर्करों को दी जाए और उनकी बाइक्स लेकर या साइकिलें लेकर उनको दी जाए 15 दिन के लिए, कि तुम भी तो 15 दिन इनके ऊपर सफर करके देखो, तुम्हें भी तो पता लगे तुम अवाम का खून निचोड़ते हो, अवाम को तंग करते हो, तो तुम्हें भी तो पता लगे कि जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है। जजेस जो है रिक्शे वगैरह पर सफर करके देखे ना, खसूसन चिंची रिक्शे पर, उनको लग पता जाए कि जिंदगी गुजरती किस तरह। हर आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, हर आए दिन आसाइशें खत्म कर दी, आए दिन हर तरह की जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया। उनको भी तो पता लगे ना, उनकी मराद खत्म की जाए। ये जज लोग होते हैं, इनको 3-3, 4-4 हजार यूनिट फ्री मिलते हैं। पुलिस वालों को 3-3, 4-4 हजार मिलते हैं, वापडा वालों को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ये तनख्वाह नहीं लेते। एक बंदा 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसके ऊपर उसकी हर चीज फ्री है। क्यों? एक बंदा 15, 20, 50 हजार रुपया कमा रहा है, उस बेचारे को बिजली का भी बिल देना है, गैस का भी बिल देना है, पेट्रोल का भी देना है। गैस तो खैर आती नहीं, उस बेचारे ने सिलेंडर भी मुसलसल भरवाना है, बिल तो देना ही देना है। अब तो ये नया स्यापा शुरू हो गया है बिजली के बिलों के ऊपर, कि आपका बिल फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये आता है, और अगर आप बिल उस मुतल्लका तारीख तक जमा नहीं करवाते तो उसके ऊपर आपको 1,000 रुपये या 2,000 रुपये जुर्माना है। अच्छा, वो जुर्माना सिर्फ 3 दिन के लिए है, 3 दिन के बाद वो जुर्माना डबल हो जाएगा। अब बताएं बेचारा गरीब कहाँ जाए? हमें अपने हक के लिए बाहर निकलना होगा। जब तक हम अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे ना, ये हमें इसी तरीके से मसलते रहेंगे, हमें जुल्म का शिकार बनाते रहेंगे। अगर हम इस तरह बाहर निकलेंगे ना, अपने हक का मुतालबा करेंगे, जायज हक का। कुछ तंजीमें हैं जो फसादात भी करती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जायज तरीके से बाहर निकले और उनको बताएं कि हमारे ये हकूक हैं, इंशाल्लाह माने जाएंगे। जज़ाक।